اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العفو یوجب المجدہ، درگزر کرنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ العفو یوجب المجدہ، درگزر کرنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ بےشماری کتاب الطہارت میں احکام اموات میں چل رہی ہے اور عرض کیا ہے اپنے عزیزوں کو کہ احکام اموات 5 ہیں۔ پہلا احتضار اور دوسرا غسل تھا، اور غسل کے بارے میں ہماری بحث جاری اور ساری ہے۔ آج ہم یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ مرد 3 سال کی بچی کو بغیر کپڑوں کے غسل دے سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح عورت 3 سال کے بچے کو بغیر کپڑوں کے غسل دے سکتی ہے، اگرچہ ممثل موجود بھی ہو، یعنی بچے کو غسل دینے کے لیے مرد موجود ہے، بچی کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر بھی میرے عزیزو اس کو اجازت دی گئی ہے، دے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 سال کے بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے، 3 سال کی بچی کو مرد غسل دے سکتا ہے۔ یہ جو 3 سال کی بات کی ہے، عمر کی جو حد ہے وہ موت ہے۔ موت کے بعد دن کو شمار ہم نے نہیں کرنا، اگرچہ طولانی ہو جائے، 1 مہینہ گزر جائے، مرنے کے بعد عمر کا اختتام ہے۔ مرنے کے بعد آپ نے جو ہے باقی مدت شمار نہیں کرنی ہے، باقی مدت شمار نہیں کرنی، لہٰذا مرنے کے بعد اگرچہ 1 مہینہ 20 دن گزر بھی جائیں تو کیونکہ مرنے کے بعد ہم نے وہ عمر شمار ہی نہیں کرنی، عمر کی انتہا موت ہے، تو مرنے کے وقت جس کی عمر پورے 3 سال ہو اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد عورت کو جو بچہ مطلب ہے، مرد وہ 3 سال کے بچے کو، عورت 3 سال کے بچہ کو غسل دے سکتی ہے، معیار موت ہے، عمر کی حد موت ہے۔ مرنے کے بعد اگرچہ زیادہ دن بھی گزر جائیں اور اس کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل دیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو بعض بھائیوں نے اشکال کیا ہے، بعض بزرگان نے، کہ جی یہ موت چند گھنٹے پہلے ہونی چاہیے 3 سال سے تاکہ غسل 3 سال کے اندر پورا ہو جائے، یہ اشکال ان کا وارد نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے کہا ہے عمر کی حد موت ہے، اس کے بعد جتنے بھی دن گزر جائیں ہم نے کو اس کو شمار کرنا ہے۔ یہ بعض کا اشکال جو کہتے ہیں 3 سال سے کچھ پہلے گھنٹے باقی رہتے ہوں، 3 سال سے پہلے مرے چند گھنٹے تاکہ غسل 3 سال کے اندر پورا ہو، یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ یہ جناب آج کے درس کا پہلا مسئلہ کہ مرد 3 سال کی بچی کو اور عورت 3 سال کے بچے کو غسل دے سکتی ہے بغیر کپڑوں کے مجرداً۔ اگلا ہمارا جو مسئلہ ہے میرے عزیزو وہ شہید کے بارے میں ہے۔ شہید جو مسلم ہے یا جو مسلمان کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم کے حکم سے جنگ ہوئی اور اس میں وہ مرا ہے شہید، وہ مسلمان یا جو مسلمان کے حکم میں ہے، جنگ میں مرا ہے نبی کریم یا امام یا ان نبی اور امام کا نائب خاص تھا جس کی اجازت تھی اور اس جنگ میں وہ بندہ مر گیا ہے تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔
شہید کا حکم کیا ہے جی؟ شہید کا حکم آ رہا ہے لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ، شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، بلکہ صرف اس پر نماز پڑھی جائے گی، صرف اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ شہید کو غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے، اور پھر مزید آگے بات ہوگی آپ کی خدمت میں، پہلے یہ مسئلے توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ 3 سنین مجردتاً، مرد کا 3 سال کی بچی کو مجردتاً بغیر کپڑوں کے غسل دینا جائز ہے۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنَ 3 مجردتاً، لہا یعنی مرأہ کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح عورت کا 3 سال کے بچے کو غسل دینا جائز ہے۔ اسی طرح عورت کا 3 سال کے بچے کو غسل دینا جائز ہے، مجردتاً، برہنہ کر کے، بغیر کپڑوں کے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ، اگرچہ مماثل پایا جائے، مماثل موجود ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ وَمُنْتَہَا تَحْدِيدِ سِنِّ الْمَوْتُ، توجہ، منتہا مبتدا، الموت خبر، منتہا تحدید سن الموت، عمر کی حد کی جو انتہا ہے، عمر کی جو حد ہے، الموت، موت ہے۔ فلا اعتبار بما بعدہ، اعتبار نہیں ہے بما بعدہ، بعد الموت، موت کے بعد کا اعتبار نہیں ہے۔ وَإِن طَالَ، اگرچہ مدت طولانی ہو جائے، ان طالا یعنی اگرچہ کئی دن گزر جائیں، بعد والی شماری نہیں کرنے۔ وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ الثَّلَاثِ تَامَّةً من غیر زیادت۔ وَبِهَذَا، حاضہ کا اشارہ کیا ہے کہ منتہا تحدید سن الموت، عمر کی حد، عمر کی انتہا موت ہے۔ جب یہ کہا ہے، حاضہ کا اشارہ منتہا تحدید سن موت ہے، جب یہ کہا یمکن وقوع الغسل لولد الثلاث تامتاً، غسل کا واقع کرنا ممکن ہے، لولد الثلاث تامتاً، بچہ جس کی 3 سال مکمل عمر ہے، من غیر زیادت، زیادتی کے بغیر، زیادہ نہیں ہے۔ فلا یرد ما قیلا انہ یعتبر نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها، فلا یرد، پس اشکال وارد نہیں ہے، ما قیلا جو کہا گیا ہے، فلا یرد ما قیلا، پس اشکال وارد نہیں ہے جو کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ انہ یعتبر نقصانها، نقصان سن، سن کا کم ہونا معتبر ہے، سن کا کم ہونا معتبر ہے۔ انہو یعتبر نقصانها، یعنی 3 سنین، 3 سال سے کم ہونا معتبر ہے۔ کیوں؟ لیقع الغسل قبل تمامها 3 سنین، تاکہ غسل 3 سال کے مکمل ہونے سے پہلے واقع ہو۔ تمام جی۔ اگلا مسئلہ جی، وَالشَّهِيدُ، وَالشَّهِيدُ، شہید کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُسْلِمُ، اور وہ مسلمان، وَمَنْ بِحُکْمِهِ، حکم ہی ضمیر مسلم، مسلمان اور جو مسلمان کے حکم میں ہے، فی معرکۃ المیت، دوبارہ، وَالشَّهِيدُ وَهُوَ الْمُسْلِمُ وَمَنْ بِحُکْمِهِ الْمَيِّتُ، شہید وہ جو مسلمان ہے اور جو مسلمان کے حکم میں ہے، المیت فی معرکۃ قتال امر بہ النبی، میت جو مطلب ہے کیا ہے؟ فی معرکۃ قتال، ایک جنگ میں وہ مرا ہے،
امر بہ نبی و بہی، اس قتال کا امر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول امام یا امام علیہ السلام کی اذن سے وہ جنگ ہوئی تھی، اور نائبہم الخاص یا امام اور نبی کا نائب خاص ہے۔ ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ نائب خاص کیا ہوتا ہے؟ نائب دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے نائب خاص اور ایک ہوتا ہے نائب عام۔ نائب خاص وہ ہیں جو خود امام اور پیغمبر کے زمانے میں تھے اور نبی اور امام نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، خود ان کی زندگی میں، اماموں کی زندگی میں جو نائب تھے وہ نائب خاص تھے۔ اور نائب عام ابھی موجودہ جو فقہا ہیں، موجودہ فقہا کو جو مجتہدین ہیں نا، ان کو نائب عام کہا جاتا ہے امام کا۔ بس توجہ فرمائی، جنگ جو ہوئی کیا ہوئی؟ نبی کے حکم سے، اول امام یا امام سے، اور نائبہم الخاص یا ان کے نائب خاص سے۔ وَهُوَ فِي حِزْبِهِمَا بِسَبَبِهِ، وَهُوَ اور وہ شہید جو مرا ہے، فی حِزْبِهِمَا نبی اور امام کے گروہ میں تھا، بِسَبَبِهِ بِسَبَبِ القتال، قتال کے سبب سے مرا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ جنگ میں گیا ہوا ہو لیکن جنگ کی وجہ سے نہیں مرتا، اس کو کوئی اور بیماری اچانک لگی اور وہ مر گیا، سکتہ کر گیا، سکتہ قلبی مغزی کوئی اور ہوا، مر گیا، جنگ کی سبب نہیں تھا، تو یہ شہید تو ہے لیکن شہید والے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے، شہید والے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے جو یہ شہید کے احکام بتائیں، لا یغسل ولا یکفن والے۔ ٹھیک ہے، کتنا نقطہ دقیق ہے۔ وَهُوَ فِي حِزْبِهِمَا، یہ شہید حزبہما نبی اور امام کے گروہ میں ہو، بسبب قتال۔ اگلی بات سنو، او قتل فی جہاد معمور بہ فی حال الغیبہ، یا قتل ہو جائے جہاد میں جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے حال غیبت میں، غیبت کے زمانے میں جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس میں وہ قتل ہو جائے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کما لو دہم علی المسلمین من یخاف من ولا بیضت الاسلام، جیسا کہ اگر کوئی حملہ کرے مسلمانوں پر جس سے اصل اسلام کو خطرہ ہو، بیضہ اسلام، اصل اسلام کو خطرہ ہے، فاضطروا الی جہادہم، تو پس لوگ مجبور ہو جائیں، الی جہادہم، ان سے جہاد کرنے کے لیے مضطر ہو جائیں، بدون الامام، اور نائب ہی امام یا نائب امام کی بغیر، ان کی اجازت کے بغیر جنگ کرنی پڑے، علی خلاف فی ھذا القسم، اس قسم میں اختلاف ہے۔ یہ جنگ جو حال غیبت میں نہیں ہوئی، جس میں اجازت نہیں تھی امام کی آغا جان، اس جنگ غیبت والی میں کوئی مرتا ہے تو یہ شہید ہے، شہید کے احکام لاگو ہیں نہیں ہیں، اس قسم میں علی خلاف فی ھذا القسم، اس قسم میں اختلاف ہے، اس قسم میں اختلاف ہے کہ آیا یہ شہید کے حکم میں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ شہید میں نہیں، شہید تو ہوگا ہی لیکن اس کے جو اوپر احکام لاگو ہونے ہیں شہید والے وہ اس پہ ہے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہیں، شہید والے احکام اس پر لاگو، اختلافی ہے بالآخر بات، علی خلاف فی ھذا القسم، اس قسم میں اختلاف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزو؟ بات یہ کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے جی؟ سمی بذالک، ذالک شہید کا نام شہید رکھا گیا ہے، لأنہ مشہود لہ بالمغفرۃ والجنۃ، لأنہ اس لیے کہ شہید کو مشہود لہ شہادت دی گئی ہے مغفرت کی اور جنت کی، کہ شہید بھائی بخشا ہوا ہے، جنت میں اسے شہادت دی گئی ہے جنت کی، لأنہ مشہود لہ، اس لیے کہ شہید کے لیے شہادت دی گئی ہے کس کی؟ مغفرت کی اور جنت کی۔ توجہ فرمائیے، یہ جو ہے نا وَالشَّهِيدُ، یہ مبتدا، خبر کیا بنائیں؟ لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ، شہید سے رب دو،
شہید جو ہے لا یغسل اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن اور کفن نہیں دیا جائے گا اس کو، بل یصلی علیہ بلکہ اس شہید پر نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ اس پہ میرے بچے بجلی چلی گئی ہے میں تھوڑا لائٹ روشن کر لوں، بلکہ اس پر کیا آگا جان نماز پڑھی جائے گی، وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ وَدِمَاعِهِ ثِيَابِهِ شہید کو کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، وَدِمَاعِهِ اور اس کو اس کے خون میں دفن کیا جائے گا، وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ فر کہتے ہیں اوپر جو زیرہ تھی، آن ہو شہید سے زیرہ کو اتار لیا جائے گا، والجلود جلود کل خفین یعنی جوتا وغیرہ جو ہے اس کو اتار لیا جائے گا، وَإِنْ أَصَابَهُمَا الدَّمُ اگرچہ اس جلود اور فرو جو ہے اس پر خون بھی لگا ہوا ہو اتار لیا جائے گا، وَمَنْ خَرَجَ أَمَّا ذَكَرْنَا يَجِبُ تَغْسِيلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَمَنْ خَرَجَ پس جو خارج اما ذکرنا جو شہید کا معنی ہم نے ذکر کیا ہے، اما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ہے شہید کو، من خرجا جو خارج ہو، اما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ہے، کیا ہوگا یجب تغسیلہ و تکفینہ اس کو غسل دینا واجب ہے، و تکفینہ تغسیلہ یہ من خرج والا، یہ من خرجہ جو اس شہید والے معنی سے خارج ہے، اس کو غسل دینا اور کفن دینا واجب ہے، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسم الشہید اگرچہ اس پر شہید کا نام صادق آئے، اس کو کہیں کہ یہ شہید ہے لیکن پھر بھی غسل کفن دینا پڑے گا کیونکہ جس معنی میں شہید ہم نے ذکر کیا یہ وہ تو نہیں ہے، ان اطلق علیہ اسم الشہید اگرچہ اس علیہ اس من خرجہ پر شہید کا نام صادق آئے، فی بعض الاخبار بعض اخبار میں، یا اگرچہ اس پر شہید کا نام اطلاق کیا گیا ہے اطلق علیہ، ٹھیک اس طرح کر لیں، اگرچہ اس پر من خرجہ پر شہید کے نام کا اطلاق کیا گیا ہے بعض اخبار میں، کل مطعون جیسے مطعون ایک مرض ہے، طاعون کی ایک مرض ہے، وہ اس مرض میں جو مرے اس کو شہید کہا گیا ہے، والمبتون کوئی پیٹ کی بیماری ہے جی، پتہ شاید پیچس لگے ہوئے ہوں اس کو، کوئی ایسی ہے مطلب بالآخر پیٹ کا مرض ہے اس کا، مبتون ہیں، والغریق اور وہ جو غرق ہو جائے دریا میں، البتہ کسی جو ہے مناسب کام کے لیے گیا ہوا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، کسی سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بعض نے کہا ہے غریق یعنی ویسے اکلائی کوئی کام تھا گیا ہوا تھا وہاں اور غرق ہو گیا تو وہ شہید ہے، غریق جو غرق ہوا ہے، والمحدوم علیہ جس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ گر جائے شہید کے حکم میں ہے، نفسا عورت جو ہے شہید کے حکم میں ہے، نفسا تو آپ جانتے ہیں وہ عورت جو بچہ نہیں پیدا کرتی، بچہ جس عورت کا پیدا ہوا ہے اور ٹھیک ہے نا اس عورت کو کیا کہتے ہیں نفسا، وہ شہید کے حکم میں ہے، والمقتول دون مالہ و اہلہ من قطاع الطریق وغیرہم، دون کا معنی دفاع ہے، اور وہ جو قتل ہوا ہے اپنے مال اور اہل کا دفاع کرتے ہوئے، من قطاع الطریق طریق یعنی راہ کے جو راہزن اور ڈاکو ہیں ان سے دفاع کرتے ہوئے جو شہید ہوا ہے قتل ہوا ہے، وغیرہم یا غیر قطاع طریق سے دفاع کرتے ہوئے یہ بھی شہید کے حکم میں ہے، والمقتول دون مالہ و اہلہ من قطاع طریق وغیرہم اور وہ مقتول جو اپنے مال اور اہل کا دفاع کرتے ہوئے رستے کے راہزنوں ڈاکو سے وغیرہم اور غیر قطاع طریق سے مقتول ہے وہ شہید ہے، وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْأَرْضِيَّةِ عَنْ بَدَنِهِ أَوَّلًا توجہ فرمائیں، واجب ہے نجاست ارضیہ کو میت کے بدن سے دور کرنا واجب ہے، میت کے بدن سے جو عرضی نجاست ہے پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے کوئی گندگی وغیرہ ہے اس کے بدن پہ لگ گئی ہے تو اس کو پہلے دور کرنا واجب ہے، میت کے غسل کو شروع کرنے سے پہلے
میت کے بدن پر جو نجاست عرضی پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو دور کرنا واجب ہے. غسل سے پہلے نجاست ہٹانا واجب ہے. وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْأَرْضِيَّةِ عَنْ بَدَنِهِ أَوَّلًا قبل شروع فی غسلہ. نجاست ارضیہ یعنی پیشاب وغیرہ خون وغیرہ ان بدن میت کے بدن سے پہلے دور کرنا واجب ہے قبل شروع فی غسلہ، میت کے غسل کو شروع کرنے سے پہلے. اس کے بعد چاند ایک میرے بچے مستحبات ہیں میت کو غسل دینے کے. چاند ایک کیا ہیں؟ مستحبات ہیں. ٹھیک ہے. ایک مستحب یہ ہے کہ میت کی قمیض کو پارا کیا جائے، ٹکڑے کیا جائے. وارث اس کو میت کی قمیض کو ٹکڑے کریں یا جس کو ولی اجازت دے وہ میت کے قمیض کو مطلب قینچی سے ٹکڑے کر کے اور اس کے نیچے سے پاؤں کی طرف سے اس کو نیچے سے اتار لیں اس کا قمیض. یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. اور میت کو ایک ساجہ ایک تختہ ہوتا ہے اس پر غسل دینا، ٹھیک ہے، مستحب ہے. ایک ساجہ پر ایک تختہ پر بڑا سا ہوتا ہے جس پر میت کو لٹا کے غسل دیتے ہیں. بعض مساجد میں یہ مخصوص ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں یا بعض جگہوں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ آ کر اس کو جس کا بھی کوئی اس علاقے محلے والے ہوتے ہیں تو جس کو ضرورت ہو وہ وہاں سے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مخصوص تختہ بنا ہوا ہوتا ہے جس پر میت کو غسل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ساجہ پر غسل دینا مستحب ہے. اور مستحب کیا ہے جان؟ میت کو غسل دیں روبہ قبلہ، مستقبل القبلہ ہو وہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور کیا مستحب ہے جناب؟ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے. میت کے ہاتھوں کو کونی سے تھوڑا نصف ذراع تک، ٹھیک ہے، ہر غسل میں کیا ہے 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے. میت کے ہاتھوں کی بات کر رہا ہوں. میت کے ہاتھوں کو نصف ذراع تک ہر غسل میں دھونا مستحب ہے. توجہ فرمائیں. 3 غسل دینے ہوتے ہیں نا، کافور، سدر اور خالص. پہلے جو 2 غسل ہیں سدر اور کافور، ٹھیک ہے نہیں، پہلے 2 غسلوں کے وقت میت کے بدن پر تھوڑا ہاتھ بھی پھیر لیں، ہاتھ پھیر لیں، مستحب ہے. کیونکہ ممکن ہے کوئی چیز رہتی ہے تو وہ باہر نکل آئے، کیونکہ اس کی جو قوت کنٹرول ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو نجاست ہے وہ نکل آئے تاکہ پیٹ میں کوئی ہے چیز، مستحب ہاتھ وغیرہ پھیر لیں. مگر یہ کہ کوئی حاملہ عورت ہے تو پھر اوپر ہاتھ نہ پھیریں، کہیں بچہ سکت نہ ہو جائے، پھر ہاتھ آپ اس کے نہ پھیریں. اور کیا مستحب ہے جناب؟ میت کو غسل سے فارغ ہونے کے بعد تولیے سے کپڑے سے خشک کر لیں، مستحب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ وہ پانی جو غسل دے رہے ہیں میت کو اور پانی ہے وہ کسی گٹر وغیرہ میں نہ جائے. اس کے لیے ایک الگ طور پہ آپ کوئی کنواں گڑھا کھود لیں جس میں وہ پانی جانا چاہیے. مستحب ہے کہ اس کے اوپر سوار ہونے کو ترک کریں، یا مطلب یعنی غاسل ایک پاؤں ادھر ایک دوسری سائڈ پہ رکھ کے اس کو غسل دے، سوار ہو کے اوپر کھڑا ہو. مستحب ہے ترک کریں. مستحب ہے اس کو بٹھانا، مطلب ہے بٹھانے کو ترک کریں نہ ہو 2-3 بندے مل کر میت کو بٹھا دیں اور اوپر غسل دینا شروع کر دیں. بٹھا کر بٹھانا ترک کریں. اس کے ناخن اتارنا ترک کریں. کنگھی کرنا ترک کریں. یہ کیا تھے اگر جان؟ مستحبات ہیں. توجہ فرمائیے. وَيُسْتَحَبُّ فَتْقُ قَمِيصِهِ مِنَ الْوَارِثِ. مستحب ہے میت قمیص ہی، میت کی قمیض کو پارا کرنا اور پھاڑنا مستحب ہے. من الوارث، وارث سے، وارث کرے یہ کام. او من یأذن لہ، یا جس کو وہ وارث اجازت دے. وَنَذْعُهُ مِن تَحْتِهِ. توجہ، نَذْعُهُ قمیض کو اتار لیں، من تحتہ، میت کے نیچے سے، یعنی زیر
جو پاؤں ہے نا پاؤں کی طرف سے اتاریں۔ کیوں لِأَنَّهُ مَذَنَّةُ النَّجَاسَةِ، کیونکہ اس قمیض میں نجاست کا گمان ہے، اس قمیض میں نجاست کا گمان ہے۔ وَيَجُوزُ غَسْلُهُ فِيهِ، اور جائز غسلُهُ میت کو غسل دینا فیہ، اسی قمیض میں میت کو غسل دینا جائز ہے۔ بل هو افضل عند الاکثر، بلکہ یہ افضل ہے اکثر کی نظر میں اسی قمیض میں دینا۔ وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، یطْهُرُ قمیض پاک ہو جاتی ہے، بِطُهْرِهِ میت کے پاک ہونے سے وہ قمیض بھی پاک ہو جاتی ہے، مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ نچوڑے بغیر۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، عَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ کیا مطلب؟ یعنی بر فرض کے قمیض کو اتاریں، تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ میت کی شرمگاہ کو چھپا دیں، وجوباً واجب ہے بھئی اسی قمیض سے میت کی شرمگاہ چھپا دیں۔ اور بخرقۃ، اگر قمیض کو ایک طرف پھینک دیا تو پھر خرقہ کسی اور کپڑے سے اس کی شرمگاہ چھپائیں۔ وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ، یہ جو چھپانا ہے نا شرمگاہ کا، أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ یہ غسل کو آسان کر دیتا ہے، نظر نہیں پڑے گی، آرام سے بندہ غسل دے لے گا، شرمگاہ پہ نظر نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ الْغَاسِلُ غَيْرَ مُبْصِرٍ، مگر یہ کہ وہ غسل دینے والا غیر مبصرٍ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ أَوْ وَاثِقًا مِّن نَفْسِهِ، یا اس کو اپنے اوپر اطمینان ہے، بِكَفِّ الْبَصَرِ کہ آنکھ کو وہ روک دے گا، ادھر نہیں جانے دے گا۔ فَيُسْتَحَبُّ اسْتِظْهَارًا، ٹھیک ہے نا، تو پس پھر وہ ساتر کیا ہے، مستحب استحضاراً احتیاطاً، پہلے تو آپ کو بتایا ہے نا شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے اسی قمیض سے یا خرقے سے، پھر فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں یا اس کو اپنے اوپر اطمینان ہے پھر بھی مستحب ہے، احتیاطاً مستحب ہے۔ استظہاراً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احتیاطاً، فیستحب استظہاراً یہ ساتر احتیاطاً مستحب ہے۔ ویستحب ملانا، ویستحب تغسیلہ علی ساجۃ، مستحب ہے میت کو غسل دینا ایک ساجہ پر، ساجہ کیا ہے؟ وہیا لوح من خشب مخصوص، ساجہ ایک تخت ہے مخصوص لکڑی کا، ایک لوح ہے مخصوص لکڑی کی۔ والمراد وضعہ علیہا، مراد وضعہ علیہا، مراد یہ ہے وضع میت علیہا اس ساجہ پر، میت کو ساجہ پر قرار دیں، او علی غیرہا یا غیر ساجہ پر اس کو قرار دیں، مما یؤدی فائدتها، وہ جو غیر ہے نا غیر ساجہ وہ ہو جو یؤدی فائدتها یعنی ساجہ، جو ساجہ اور تختہ جو لو ہے وہ اس کا فائدہ دے۔ حفظاً لجسدی من التلطخ، حفظاً مفعول لا بنا لیں تاکہ وہ حفاظت ہو، حفاظت کرنے کے لیے، لجسدہی میت کے جسد کی، من التلطخ آلودگی سے، وَلْيَكُنْ عَلَى مُرْتَفَعٍ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، چاہیے کہ عَلَى مُرْتَفَعٍ وہ اونچی جگہ پہ ہو، وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا اور پاؤں والی جگہ نیچے ہو، سر اوپر پاؤں والی جگہ نیچے ہو، مستقبل القبلہ روبہ قبلہ ہو، مستحب ہے کہ وہ روبہ قبلہ کر کے غسل دیں۔ وفی الدروس یجب الاستقبال بہ وما علیہ فی الذکر، کتاب دروس میں مصنف نے کہا ہے یجب الاستقبال بہ میت کو استقبال یعنی روبہ قبلہ کرنا واجب ہے، وما علیہ فی الذکر اور اسی وجوب کی طرف گئے ہیں، ذکر میں مائل ہوئے ہیں، ذکر میں اسی وجوب کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ واستقرب عدم فی البیان، اور کتاب بیان میں عدم وجوب، مصنف نے عدم وجوب کو قریب کیا ہے بیان میں، شہید فرماتے ہیں وَهُوَ قَوِيٌّ، یہی عدم وجوب قوی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَسْلِيسُ الْغَسْلَاتِ، مستحب ہے 3 مرتبہ غسل دینا مستحب ہے، یعنی بِأَن یغسل کل عضو من الاعضاء ثلاثاً، یعنی وہ دھوئے ہر عضو من اعضاء ثلاثہ، اعضاء ثلاثہ میں سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔
بھائی غسل میں کیا ہوتا ہے؟ سر گردن دائیں طرف بائیں طرف، ابھی ہر عضو کیا یعنی سر کو بھی 3 مرتبہ دھوئے، دائیں طرف کو بھی 3 مرتبہ، بائیں طرف کو بھی 3 مرتبہ، فی کل غسلۃ، ہر غسل میں مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ يَدَيْهِ، مستحب ہے ید المیت الی نصف الذراع، ذراع نصف ذراع تک میت کے دونوں ہاتھ دھونا مستحب ہے، مع کل غسلۃ، ہر غسل میں۔ دوبارہ وغسل یدیہ ید المیت نصف ذراع، میت کے ہاتھوں کو نصف ذراع تک 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے ہر غسل میں، کافور میں، صدر میں، ٹھیک ہے، یا وہ جناب جو بیان دوسرا کر رہے تھے، ہر غسل میں خالص میں اس کو کیا ہے بھائیو 3 مرتبہ دھونا چاہیے نصف ذراع تک ہاتھوں کو۔ وَقَذَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْغَاسِلِ يَدَيْهِ مع كُلِّ غَسْلَةٍ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اسی طرح 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے غسل الغاسل یدے، غاسل کا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، مع کل غسلۃ، ہر غسل میں، الی المرفقین، مرفقین تک، ٹھیک ہے، کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، اسی طرح غاسل کا بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُ بَطْنِهِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، مستحب ہے میت کے بطن کو مس کرنا فی الغسلتین الاولیین، پہلے 2 غسلوں میں، قبلہما غسلتین اولیین، پہلے 2 غسلوں سے پہلے، ٹھیک ہے، کیوں جی مس کرنا مستحب ہے؟ تحفظا من خروج شیء بعد الغسل، تاکہ بچ جائیں کوئی چیز خارج ہونے سے بعد الغسل، غسل کے بعد کوئی چیز خارج نہ ہو اور پھر وہ نجس نہ کرے، تحفظاً بچنے کے لیے، من خروج شیء ایک چیز کے خارج ہونے سے بچنے کے لیے، بعد الغسل غسل کے بعد، کیوں؟ لعدم القوت الماسکہ، کیونکہ اس کی قوت ماسکہ عزیزو نہیں ہے، الا الحامل، مگر حامل، التی مات ولدها، جس کا بچہ مر گیا ہے، حامل کا، حامل التی مات ولدها، جس کا حامل کا ولد مرا ہے، فإن لا تمسا، اس کو مس نہ کیا جائے اس حامل کو، حذراً من الاجہاز، مفعول لا حذراً، بچنے کے لیے، اجہاز سخت سے بچنے کے لیے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَنْشِيفُهُ بعد الفراغ من الغسل بثوب، مستحب ہے میت کو خشک کرنا فارغ غسل سے فارغ ہونے کے بعد، بثوب کپڑے تولیے وغیرہ سے، کیوں جی؟ صوناً للکفن من البلل، صوناً پھر مفعول لا ہے، کس سے؟ کفن جو ہے وہ کیا ہے؟ تر ہونے سے کیا ہے؟ محفوظ رہے، کفن تر نہ ہو جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ شاباس، کیا ہے؟ کنیف، مستحب ہے پانی کا پہنچانا غیر کنیف، کنیف وہ گٹر والا پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ گڑھا بنائیں اس میں پانی ڈالیں، مستحب ہے پانی کا پہنچانا، ارسال کرنا غیر کنیف، کیا ہے؟ غیر کنیف میں پہنچائیں۔ کنیف کیا ہے؟ المعد للنجاسہ، یہ کنیف ہے جو نجاست کے لیے آمادہ کیا گیا، گٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں پانی نہ جائے، مستحب ہے۔ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْعَلَ فِي حَفِيرَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ، افضل یہ ہے کہ قرار دی جائے، فی حفیرۃ خاصۃ، ایک خاص گڑھا قرار دیا جائے، بے ہی اس ارسال ماء کے لیے خاص گڑھا قرار دیا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ رُكُوبِهِ، مستحب میت کو سوار ہونے کو ترک کریں، اوپر سوار نہ ہوں اس کے، کیا مطلب؟ بِأَنْ يَجْعَلَهُ الْغَاسِلُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، يَجْعَلُهُ یعنی میت کو غاسل اپنے 2 پاؤں کے درمیان قرار نہ دے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ إِقْعَادِهِ وَكَلَّمِ ظُفُرِهِ وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ، اور مستحب ہے میت کو بٹھانے کو ترک کریں، وَكَلَّمَ ظُفُرِهِ میت کے ناخن کو کاٹنے کو ترک کریں، وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ اس کی کنگھی کرنے کو ترک کریں، وَهُوَ تَسْرِيحُ یعنی اس کو کنگھی کرنا کو کیا کریں؟ ترک آئے گا، مطلب ہے ترک کریں۔ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی یہ بندہ کام کرے گا، اس کے ناخن کاٹے گا، اس کے بالوں کی کنگھی کرے گا، دفنا ما ينفصل من شعر وظفره معه وجوباً، تو پھر دفن کرے گا جو اس کے بال اس سے جدا ہوئے میت کے، اس کے ناخن جو جدا ہوئے وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ دفن کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا، دفنا، ٹھیک ہے، ما ينفصل وہ دفن کرے جو جدا ہوا ہے، بالوں من شعر اس کے بالوں سے جو بال، وظفره اور اس کے ناخن میت کے جو جدا ہوئے، معه اس کے ساتھ دفن کرنا واجب ہے، وجوباً واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ الحمدللہ میرے بچے، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے
احکام میت میں سے 2 تمام کر دیے، پہلا احتضار اور دوسرا غسل۔ انشاءاللہ بلطف خدا اگلا درس ہمارا جو ہے احکام میت کا جو تیسرا حکم ہے کفن، اس کے بارے میں ہوگا۔ موفق مؤید رہو، سلامتی میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔